ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں دو ہاتھی کے بچے رہتے تھے۔ ان کا نام ببلو اور گولو تھا۔ ببلو اور گولو بچپن سے ہی بہترین دوست تھے اور ہمیشہ ایک ساتھ کھیلتے تھے۔ وہ دونوں جنگل کے ہر کونے میں گھومتے، درختوں کے نیچے آرام کرتے اور دریا کے کنارے پانی پیتے۔ ایک دن ببلو اور گولو نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کے اس حصے میں جائیں گے جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئے تھے۔ وہ دونوں خوشی خوشی چل پڑے اور راستے میں مختلف جانوروں سے ملے۔ انہوں نے ہرنوں کے ساتھ دوڑ لگائی، بندروں کے ساتھ جھولے جھولے اور پرندوں کے ساتھ گانے گائے۔ جب وہ جنگل کے نئے حصے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت نہر ہے۔ نہر کے کنارے پر بہت سارے رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے اور پانی میں مچھلیاں کھیل رہی تھیں۔ ببلو اور گولو نے نہر میں نہانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں پانی میں کود پڑے اور خوب مزے کیے۔ نہانے کے بعد ببلو اور گولو نے نہر کے کنارے آرام کیا اور ایک دوسرے سے باتیں کیں۔ ببلو نے کہا، گولو، ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم دونوں بہترین دوست ہیں اور ہمیں کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ گولو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں ببلو، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اسی دوران جنگل میں ایک بڑا طوفان آ گیا۔ ببلو اور گولو نے دیکھا کہ درخت جھکنے لگے اور آندھی تیز ہو گئی۔ وہ دونوں فوراً نہر کے کنارے سے دور ہو گئے اور ایک محفوظ جگہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں ببلو کا پاؤں ایک گڑھے میں پھنس گیا اور وہ گر گیا۔ گولو نے فوراً ببلو کی مدد کی اور اسے گڑھے سے باہر نکالا۔ ببلو نے گولو کا شکریہ ادا کیا اور کہا، گولو، تم نے میری جان بچائی، تم واقعی ایک سچے دوست ہو۔ گولو نے جواب دیا، ببلو، ہم دوست ہیں اور دوست ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ طوفان کے بعد ببلو اور گولو نے دیکھا کہ جنگل میں بہت نقصان ہوا ہے۔ درخت گر گئے تھے اور راستے بند ہو گئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کے دوسرے جانوروں کی مدد کریں گے۔ وہ دونوں مل کر درختوں کو ہٹانے لگے اور راستے صاف کرنے لگے۔ جنگل کے دوسرے جانوروں نے ببلو اور گولو کی مدد کی اور سب نے مل کر جنگل کو دوبارہ خوبصورت بنا دیا۔ ببلو اور گولو کی دوستی کی مثال پورے جنگل میں مشہور ہو گئی اور سب جانور ان کی دوستی کی تعریف کرنے لگے۔ ایک دن جنگل میں ایک بڑا میلہ لگا۔ ببلو اور گولو نے بھی میلہ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ میلہ میں بہت سارے کھیل، کھانے پینے کی چیزیں اور مختلف قسم کے اسٹالز تھے۔ ببلو اور گولو نے میلے میں خوب مزے کیے۔ انہوں نے جھولے جھولے، مختلف کھیل کھیلے اور مزیدار کھانے کھائے۔ میلہ میں ایک جگہ پر ایک بڑے ہاتھی کا مجسمہ تھا جس کے نیچے ایک پیغام لکھا تھا، دوستی کی مثال ببلو اور گولو۔ ببلو اور گولو نے یہ دیکھ کر بہت خوشی محسوس کی اور انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میلے کے بعد ببلو اور گولو نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کے دوسرے حصوں میں بھی جائیں گے اور وہاں کے جانوروں سے ملیں گے۔ وہ دونوں ہر جگہ اپنی دوستی کی مثال قائم کرتے اور سب کو دوستی کی اہمیت بتاتے۔ کہانی کا نتیجہ ہمیں دوستی کی اہمیت اور اس کے فوائد کے بارے میں سکھاتا ہے۔ ببلو اور گولو کی دوستی کی کہانی میں کئی اہم نکات ہیں جو ہمیں سچی دوستی کی پہچان اور اس کے اثرات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مشکل وقت میں ساتھ دینا۔ ببلو اور گولو نے ایک دوسرے کی مدد کی جب طوفان آیا اور ببلو کا پاؤں گڑھے میں پھنس گیا۔ گولو نے فوراً ببلو کی مدد کی اور اسے گڑھے سے باہر نکالا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچے دوست ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ دوستی کی مضبوطی۔ ببلو اور گولو کی دوستی اتنی مضبوط تھی کہ انہوں نے جنگل کے دوسرے جانوروں کی بھی مدد کی اور جنگل کو دوبارہ خوبصورت بنایا۔ ان کی دوستی کی مثال پورے جنگل میں مشہور ہو گئی اور سب جانور ان کی دوستی کی تعریف کرنے لگے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی دوستی کی مضبوطی دوسروں کے لیے بھی مثال بن سکتی ہے۔ دوستی کی خوشیاں۔ ببلو اور گولو نے میلہ میں خوب مزے کیے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹیں۔ انہوں نے جھولے جھولے، مختلف کھیل کھیلے اور مزیدار کھانے کھائے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی دوستی میں خوشیاں بانٹنا اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا بہت اہم ہے۔
दोस्ती की मिसाल कायम करना। बबलू और गोलो ने जंगल के दूसरे हिस्सों में जाकर वहां के जानवरों से मिले और सबको दोस्ती की अहमियत बताई। उन्होंने हर जगह अपनी दोस्ती की मिसाल कायम की और सबको सिखाया कि सच्ची दोस्ती कैसे होती है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी दोस्ती की मिसाल दूसरों के लिए कायम करनी चाहिए और दूसरों को भी दोस्ती की अहमियत बतानी चाहिए। दोस्ती की पायदारी। बबलू और गोलो की दोस्ती हमेशा कायम रही और उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती और हमेशा कायम रहती है। इस कहानी का खुलासा यह है कि सच्ची दोस्ती मुश्किल वक्त में साथ देने, खुशियां बांटने, दूसरों के लिए मिसाल कायम करने और हमेशा कायम रहने से पहचानी जाती है। बबलू और गोलो की दोस्ती की कहानी हमें यह सबक देती है कि हमें अपनी दोस्ती की कदर करनी चाहिए और हमेशा अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए।